السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے اردو طریق تدریس جو سیٹیٹ پیپر میں ایک بہت ہی معنی خیز ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے کوشچنس آتے ہیں۔ آج اسی سیکشن کی بنا پر میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلا جو سوال ہے، لفظ زباں کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس سے خیال ایک شخص کے ذہن سے دوسرے شخص کے ذہن میں منتقل کیا جاتا ہے۔ زبان کے تعلق سے کون سا بیان غلط ہے؟ زبان کی ترسیل خیالات کا ذریعہ ہے۔ زبان اکتسابی عمل ہے۔ زبان کے بغیر زبان سیکھنے کا تصور بھی ناممکن ہے۔ زبان خود بخود سیکھی جاتی ہے، تو لہٰذا زبان کے تعلق سے کون سا بیان غلط ہے؟ زبان خود بخود سیکھی جاتی ہے۔ اظہار خیال کا ابتدائی طریقہ کیا ہے؟ اشاروں کی زبان، گفتگو کی زبان، تحریری زبان، یہ تمام اشاروں کی زبان۔ اظہار خیال کا ابتدائی ذریعہ یہ ہے کہ بچہ چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے، جب اس کا اسٹیج سنسی موٹر اسٹیج یعنی بچہ 0 سے 2 سال ہوتا ہے، تب اشاروں کے ذریعے بات کرتا ہے، تو اشاروں کی زبان کہلاتی ہے اظہار خیال کا ابتدائی ذریعہ۔ اشاروں کی قسمیں ہوتی ہیں 2، 3، 4، 5۔ تو اشاروں کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ 2 ہیں۔ حرکات و سکنات کی زبان اظہار خیال کا ذریعہ ہے۔ تو 4 آپشنز دیے گئے ہیں۔ بہرے گونگوں کے لیے، غیر ممتحن قوموں کے لیے، ناقص لغوی افراد کے لیے، یہ تمام حرکات و سکنات کی زبان اظہار خیال کا ذریعہ ہے۔ یعنی بہرے گونگوں کے لیے حرکات، سکنات، گونگوں کے لیے ہم اشاروں کے ذریعے بات کرتے ہیں، بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور غیر متعدد قوموں کے لیے، یعنی جو اپنی زبان نہیں جانتے، ان لوگوں کے سامنے اگر بات کرنا ہے تو ہم کس کے ذریعے؟ ہم حرکات و سکنات کے ذریعے اظہار خیال کریں گے۔ ناقص قوی افراد کے لیے بھی یہ زبان کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ دوستو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ممتحن اقوام جب دوسروں کی زبان سے ناواقف ہوتی ہے تو اپنا مافی ضمیر اس طرح ادا کرتی ہیں۔ 4 آپشنز اس کے دیے گئے ہیں۔ 4 آپشنز دیے گئے ہیں: گفتگو کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، خاموشی کے ذریعے۔ ممتحن اقوام جب دوسروں کی زبان سے ناواقف ہوتے ہیں تو اپنا مافی ضمیر اس طرح ادا کرتے ہیں، اشاروں کے ذریعے کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی دوسرے ملک کو جاتے ہیں یا دوسری ریاست کو چلے جاتے ہیں جہاں پر اردو نہیں بولی جاتی، دوسری زبان میں بات ہوتی ہے، تو آپ کو بات کا اگر اظہار مافی ضمیر اگر کرنا ہے، اپنے خیالات کا اظہار، تو اشاروں کے ذریعے ہم کچھ نہ کچھ وہ بات سمجھانے کی کوشش کر دیں گے۔ تو ممتحن اقوام جب دوسروں کی زبان سے ناواقف ہوتی ہے تو اپنا مافی ضمیر اس طرح کرتی ہے، اشاروں کے ذریعے کرتی ہے۔ 7واں سوال، آگے بڑھتے ہیں۔ زبان کے تعلق سے یہ غلط بیان ہے۔ 4 یہاں پر بیانات دیے گئے ہیں۔ زبان خیال کا آلہ ہے، زبان ہمدردی کا ذریعہ ہے، زبان دوسروں کے احساسات سے واقف ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اور چوتھا جو آپشن ہے، انسانوں اور جانوروں کی زبانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ انسانوں اور جانوروں کی زبان میں کافی فرق ہے۔ زبان کے تعلق سے غلط بیان یہی ہے، انسانوں اور جانوروں کے درمیان زبانوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے، یہ بالکل غلط بیان ہے۔ اس طرح آگے بڑھیں گے۔ سوال نمبر 8، منہ پر کلمے کی انگلی رکھ کر خاموش رہنے کی ہدایت کرنا زبان کی کس قسم میں حرکات کی زبان کہلائے گی؟ جب کلاس میں، کمرے جماعت میں جب بچے آوازیں کرنے لگتے ہیں تو ٹیچر منہ پہ انگلی رکھ کر اشارے سے خاموشی کا اظہار کرتی ہیں، تو کہلائیں گی کہ حرکات کی زبان۔ بین الاقوامی یا قدرتی اشاروں کا مطلب ہوتا ہے ایسے اشارے جو ہر خطے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ذیل میں سے کون سی مثال قدرتی اشاروں میں شمار ہوتی ہے؟ آگے دیکھتے ہیں۔ آنکھ بند کرنے سے سونا یا مر جانا قدرتی مثال میں شامل ہوتی ہے۔ دریائے قرہ
دریائے درد یا کراہ کے اظہار کی آوازیں کہلاتی ہیں فجائیہ آوازیں۔ دیکھیے ہم قواعد میں بھی ہم اس بات کا استعمال کرتے ہیں، جو یعنی جذبات یا احساسات کے ذریعے جو بھی الفاظ زبان سے نکلتے ہیں اس کو فجائیہ لفظ علامت فجائیہ کہتے ہیں۔ اس طرح اگر درد یا کراہ کی اظہار کی آوازیں کہلاتی ہے، اس کو کیا کہیں؟ فجائیہ آوازیں کہلاتی ہیں، جیسا آہ، اوف، ایسا الفاظ جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، یعنی آوازیں جو درد یا کراہ کی اظہار کی آوازیں کہلاتی فجائیہ آوازیں کہلائیں گی۔ فجائیہ آوازوں کے ذریعے سوال نمبر 12 ہے، فجائیہ آوازوں کے ذریعے کس چیز کا اظہار نہیں کیا جاتا؟ ہوا کے گزرنے کا، یعنی غصے کا، رحم و ہمدردی کا، رنج و تکلیف کا، یہ تمام چیزوں کا یہاں پر اظہار کیا جاتا ہے۔ غصے کا بھی ہم فجائیہ آوازوں کے ذریعے ہم یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں۔ رحم و ہمدردی کا یہ بھی فجائیہ، جیسا ہم ٹیکزونومی تھیری بھی ہے، افیکٹو کاگنیٹیو افیکٹو اینڈ سائیکوموٹر ڈومین جو ہے نا، اس کے تعلق سے بھی ہم دیکھیں تو یہاں پر اس کا یہ تمام جیسا اثر پڑے گا ان باتوں کا، کیا ہے کاگنیٹیو افیکٹو اینڈ سائیکوموٹر، تو فجائیہ آوازوں کے ذریعے کس چیز کا اظہار نہیں کیا جاتا؟ ہوا کے ذریعے، سب چیزوں کا ہوتا ہے، غصے کا ہوتا، رحم ہمدردی کا ہوتا، رنج و تکلیف کا ہوتا۔ گھڑی کا تصور ظاہر کرنے کے لیے ٹک ٹک کہلاتی ہے صوتی آواز۔ تو صوتی آواز کیا کہلائیں گی میں؟ ٹک ٹک جو آواز آتی ہے گھڑی میں، وہ کیا ہے؟ گھڑی کے تصور کو ظاہر کرنے ٹک ٹک کہلاتی ہے۔ زبان کے ابتدا کی تعلق سے کون سا بیان صحیح ہے؟ زبان کی ابتدا انسانی زندگی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یہ بالکل کیا ہے؟ بیان جو ہے بالکل صحیح ہے۔ باقی کے جو دوسرے بیانات ہیں، انسان تہذیب کے بعد زبان وجود میں آئی، زبان کی ابتدا پہلے بھی، بعد میں تہذیب وجود میں آئی، تحریری زبان کی تقریری زبان تقدم ہے۔ صحیح جواب ہے زبان کی ابتدا انسانی زندگی سے ساتھ ہی ہوئی۔ زبان، لینگویج اور بولی ڈائلیکٹ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ عام طور پر بہت ہی آسان سا سوال ہے۔ زبان، لینگویج اور زبان میں جو اردو میں زبان بولتے ہیں اور انگریزی میں لینگویج بولتے ہیں، اسی طرح بولی جو ہے ڈائلیکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈائلیکٹ بولتے ہیں اس کو، بولی کو، اور لینگویج زبانی اور تحریری شکل ہے، جبکہ ڈائلیکٹ صرف زبانی بول چال کی شکل ہے۔ تو آسان سا فرق ہے، جو بھی ہم عام طور پہ جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، وہاں اطراف میں کئی بولیاں بھی ہیں۔ لینگویج الگ ہوتی ہے، لینگویج میں کیا ہوتا ہے؟ زبانی بھی شکل ہوتی ہے اور تحریری شکل بھی ہوتی ہے، جبکہ ڈائلیکٹ میں صرف کیا ہے؟ زبانی ہوتی ہے، اس میں لکھت نہیں ہوتی، لکھنے کا رسم خط نہیں ہوتا، اس لیے دونوں میں یہی واضح فرق ہے۔ بالکل آسان سا سوال تھا۔ اس کے بعد دیکھو سوال نمبر 16، سر کو مخصوص انداز میں ہلا کر ہاں یا نہیں ظاہر کرنا تعلق زبان کی اس قسم ہے، اشاروں کی زبان۔ علامتوں کی زبان تو نہیں ہوتی، آوازوں کی زبان بھی نہیں ہوتی، کوئی زبان نہیں ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے اشاروں کی زبان۔ سر کو ایسا حصے میں ایسا ہلانا یا ہاں یا نہیں کہنا، یہ سب کیا ہے؟ اشاروں کی زبان میں آتا ہے۔ موجودہ زمانے میں دکنی کہلاتی ہے بولی یا ڈائلیکٹ کہلاتی ہے؟ جو دکن جو خاص طور سے جو دکنی علاقے ہیں، جیسا کرناٹکا ہے، اسی طرح تلنگانہ ہے، آندھرا پردیش ہے اور مہاراشٹرا ہے، ان تمام علاقوں میں جو دکن کی جو زبان جو اکثر بیشتر جو ہے حیدرآباد میں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، بولی اشاروں، یہاں پر بولی موجودہ زمانے میں جو دکنی جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس کو بولیں گے بولی، ڈائلیکٹ۔ عام طور پر جو بہت سارے ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں الفاظ، آپ عام بول چال میں یہ الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، دکنی زبان۔ تو خیر موجودہ زمانے میں دکن کہلاتی ہے بولی یا ڈائلیکٹ کہلاتی ہے۔ مادری زبان کی اس زبان کو کہتے ہیں، بچہ سب سے پہلے خاندان ماحول سے سیکھتا ہے۔ بچہ جو سب سے پہلے جو زبان سیکھتا ہے اپنے، یعنی جس ماحول میں رہتا ہے، اپنی ماں سے، بھائی بہنوں سے اور رشتہ داروں سے، جہاں پر وہ کس گھر میں رہتا ہے، اور تمام چیزیں بچہ سے پہلے جو سیکھتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ پہلے خاندان ماحول سے جو سیکھتا ہے اس کو کہیں گے مادری زبان کہیں گے۔ مادری زبان کے تعلق سے کون سا بیان صحیح ہے؟ مادری زبان سے زبان ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ قومی زبان کون سی ہے بھائی؟ تو صحیح جواب ہے ہندی۔
دوسرا سوال ہے، ریاست آندھرا پردیش میں اس زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا، تیلگو۔ اس طرح یہاں پر تلنگانہ میں بھی اردو زبان اور تیلگو زبان دونوں کو بھی سرکاری درجہ دیا گیا ہے۔ اور حکومت آندھرا پردیش نے اردو کو کتنے اضلاع میں دوسری زبان کا قرار دیا گیا؟ 8۔ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کون سی ہے؟ چینی ہے۔ آندھرا پردیش کی علاقائی زبان کیا ہے؟ تیلگو۔ ریاست کیرلا کی مقامی زبان ہے ملیالی۔ وہ زبان جو مختلف علاقائی بولیوں اور مختلف قوموں و زبان کو بولنے والوں کے درمیان رابطے کا کام دیتی ہے، رابطے کی زبان کہلائے گی۔ ایک ایسے خاندان جو جہاں ماں کی زبان تیلگو اور باپ کی زبان تمل، دونوں زبانیں مساوی طور پر اثر رکھتی ہے، تو بچے کی زبان ہوگی تیلگو اور تمل دونوں ہوگی۔ اس طرح ہم آگے بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ہم ویڈیو میں بہت سارے مواد کو ہم آگے اسی ویڈیو کے آگے کے سوالات حل کریں گے۔ جب تک کے لیے بیسٹ آف لک آنے والے ایگزام سی ٹیٹ کے لیے، اور اچھی سی تیاری کیجیے، خوب محنت کریے، اور مایوسی کا شکار نہ ہوئیے، اور کمتری کا شکار نہ ہوئیے، اور اپنی ہمت کو بڑھائیے، اور خوب اچھا پڑھیے، توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ خوب پڑھیے، اور ایگزام ہال میں اچھے سے توجہ سے سوال پڑھیے، پھر صحیح جواب دینے کی کوشش کریے۔ اس کے لیے میں اب آئندہ نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔